وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ کل کے سبق کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو کہ رزق کی فراخی، رزق کی تنگی اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے اندر آزمائش کا ایک سلسلہ ہے، کسی کو اللہ دے کر آزماتے ہیں، کسی سے اللہ چھین کر آزماتے ہیں۔ یہ نظام بالکل مختلف ہے، بالکل الگ چیز ہے رزق اور اللہ کی خوشنودی۔ کسی کے پاس زیادہ رزق ہونا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا اللہ آگے فرما رہے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ آپ کے مال اور آپ کی اولادیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ ہی ان چیزوں سے اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ مال اور اولاد کسی کے پاس آ جانا یہ اللہ کے قرب کی دلیل نہیں ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، اللہ نے ان کے لیے 2 گنا بدلہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے خلوص کے حساب سے اللہ اس کے اجر کو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار ہے کہ اللہ بندوں کے خلوص کے مطابق جو ہیں ان کی نیکی کے اجر کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن وہ بالا خانوں میں، جنت کے محلوں میں بڑے امن کے ساتھ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، جو لوگ ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی آیات کا کوئی توڑ نکالنا ہے، اس دلیل کا کوئی توڑ نکالنا ہے، اس حکم کا کوئی توڑ نکالنا ہے، اس کے اندر کوئی خامی نکالنی ہے، تو ان لوگوں کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن ان کی اس نیت کی وجہ سے ہی اللہ ان کے لیے بڑے دردناک عذاب کو تیار کر لیں گے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کے لیے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا توڑ نکالا جائے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کھول دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلف، تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے وہ چیز دوبارہ لگا دیں گے۔ یعنی انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر اس کو دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح فرشتے 2 اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ مقرر کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی جو مال کو خرچ کرتا ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کے مال کو بڑھا، جو خرچ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ اپنی جو بیوی ہے اس پر بھی خرچ کرنا صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ مسجد میں یا فقراء کو کچھ نہ کچھ 2، 4، 5، 10 روپے روز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے چاہیے، تاکہ ہم جو ہے ان فرشتوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہو سکیں، ہم بھی اس کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی دعاؤں کو سنتے اور قبول کرتے، تو لہذا جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ اللہ ہمارے مال کو بہت زیادہ برکتوں سے نواز دیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، قیامت کے دن جب پوری انسانیت اکٹھی ہوگی اللہ فرشتوں سے کہیں گے یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، اللہ تو پاک ہے یعنی شرک سے، کہ کوئی آپ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرے، ہم نے کسی کو نہیں کہا۔ اور یہ صرف فرشتوں سے نہیں، اللہ ہر اس شخصیت سے، ہر اس نبی سے یہ سوال کریں گے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے
اور دنیا کے اندر بھی لوگوں کو پتہ چل جائے، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے رہے، تو اس لیے کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، جو بھی کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اس کی عبادت نہیں کر رہا، وہ جن کی عبادت کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کے لیے یہ چیز خوبصورت بنا دی اور وہ اس پر چل پڑتا ہے، تو اصل میں وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج تمہارا کوئی بھی ایک دوسرے کا مالک نہیں ہے، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ قیامت کے دن ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو کہیں گے کہ آج آپ اللہ کے دردناک عذاب کا مزہ چکھو۔